اب کچھ ایک واقعہ رکھ کے بات کو بس اپنی ختم کر رہا ہوں. کسان عورتیں، میں نے ایسا ہیڈنگ باندھا ہے کہ کیسی کیسی عورتوں نے کیا کیا کارنامے دیے پریشیت آپ کے زمانے میں اور آپ نے دیکھا اور خوش ہوئے. سب سے پہلے جو ہے کسان عورتیں، مطلب وہ عورتیں جو کاشتکاری کرتی تھی، کھیتی کرتی تھی. اس کے تعلق سے آتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت کھیتی کرتی تھی اور کھیتی سے جو اناج اگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور آپ نے اسے کھایا. یہ ایکسیپٹنس تھا کہ عورت کھیتی کر سکتی ہے. بہت سی بار عورتوں کو کھیت میں بھی نہیں آنے دیتے بہت سے لوگ کہ ان کے آنے سے کیا ہوتا فصل برابر نہیں ہوتی. اگر آپ نے کھیتی نہیں کی تو آپ کو نہیں معلوم ہے، جس نے کھیتی کی ان سے پوچھیے. نہیں ان کے آنے سے پیاز تیز ہو جاتی، انگور کھٹا ہو جاتا، اور ہاں یہ ہوتا ہے سر، کھیتوں میں ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا. آپ نے قبول کیا اس اناج کو جو اگا کے لاتی تھی، مطلب ایکسیپٹنس تھا کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہی ہو. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر جو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، ان کی غربت تھی تو اللہ کے رسول نے کھیت ان کو دیا تھا. وہ کھیت میں کھیتی کرتی، اناج اگاتی، سیلف جا کے مارکیٹ میں بیچ کر آتی تھی، کیونکہ وہ کھیتی کرتی تھی اس لیے وہ بیچ کر آتی تھی. شوہر کریں گا تو وہ بیچ کے آئیں گے، لیکن شوہر کے اندر بیوی شامل ہوں گی، بیوی کے اندر شوہر شامل نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا خود کا ہے. خود جاتی تھی اور سیل کر کے آتی تھی. اسی طرح سیکنڈ جو ہے ادیوگ پتی عورتیں، مطلب بزنس وومن. بزنس وومن کا کیا کہوں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہترین مثال، انٹرنیشنل بزنس وومن تھی وہ. اسی طرح کئی عورتوں کے بارے میں آتا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کرتی تھی آپ کے زمانے میں. خالہ ہے جیسے کہ، اسی طرح جو ہے ثقفیہ بنت مکرمہ ہے، یہ پرفیومز کا بزنس کرتی تھی، انٹرنیشنل کی پرفیوم سیل ہوتے تھے. اسی طرح سودا رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین میں سے، آپ جو ہے چمڑے کو جو ہے ٹیننگ جو ورک ہوتا وہ کرتی تھی اور اس کی چیزیں بنا کر سیل کرتی تھی، اور آپ کا چمڑا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر سیل ہوتا تھا، تو بزنس وومن. اسی طرح جو ہے سرجن وومن، ڈاکٹر وومن جو تھی آپ کے زمانے میں، اس کے اندر آتا ہے کہ جو رفیزہ الاسلمیہ، یہ وہ عورت تھی جو جب جنگوں کے اندر ہوتا تھا کہ انگلیاں کٹ جاتی، ناک کٹ جاتی، تو یہ ان کو سرجری کر کے ریپیئر کرتی تھی. اس حد تک وہ سوفسٹیکیٹ اور ڈیولپ تھے ان کے سرجری سسٹم کہ جب ناک جنگوں میں عموماً کیا ہوتا ہے ناکیں کٹ جاتی تھی، تو وہاں وہ جو ہے چاندی کی سونے کی ناک بنا کر جو ہے، اس کو پلاسٹک سرجری جیسا آج ہوتا ہے اس زمانے میں، وہ سونے چاندی کی ناک، چونکہ بغیر ناک کا آدمی اچھا نہیں دکھتا ہے نا، اور ڈائریکٹ گرم ہوا جاتی ہے پھر اندر، تو سونے یا چاندی کی ناکیں بنا کر دیتی تھی جو انسان ہڈی میں اٹکا لیتا تھا. اتنی ہائیلی ان کا سسٹم. اسی طرح جو متا آتا ہے، کبشہ ہے، عطیہ ہے، سلیم ہے، یہ ساری سرجن ڈاکٹرز تھی. یہ جب بیمار ہوتے، لوگ گر جاتے جنگوں میں، یہ لاتی اٹھاتی، پورا جو بھی سرجری کا ہو سکتا، جس کسی کا جسم کٹا ہے، ہاتھ کٹے، سب جوڑا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو سیاست میں تھی، سیاسی عورتیں، ان کے تعلق سے سلمہ کے تعلق سے آتا رضی اللہ عنہا. یہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جب مشرکین نے کہا کہ ان کنڈیشنز پر ہم آپ سے معاہدہ کر لیں گے، کمپرومائز کریں گے، تو صحابہ پورے 1500 خلاف تھے، پورے جینٹس خلاف تھے کہ یہ نہیں ہوگا. اور سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کر لیجئے، اس میں زیادہ خیر نظر آ رہا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے گو. اس کا مشورہ لیا. 1500 مین ایک طرف بول رہے تھے نہیں ہم لڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ کر لو، معاہدہ کر لو، اور آپ نے معاہدہ کر لیا ان کے کہنے. ٹھیک، تو کتنا ان کا سے تھا اس کو بولیں، کتنی اہمیت تھی کہ ان سے سنا یار. 1500 صحابہ ایک طرف اور ایک عورت کا بولنا ایک طرف. اسی طرح آتا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا، آپ کو مارا گیا، تو موت سے پہلے آپ نے کہا کہ 6 لوگ مل کر اپنے اندر سے ایک لیڈر چنیں گے. یہ میٹنگ جو ہوں گی فاطمہ بنت قیس کے گھر پر ہوں گی، اور آخر میں جب تم سب سلیکشن کر لو تو فاطمہ کا ووٹ سب سے اوپر آئیں گا، کہ وہ کس کو کہتی ہاں یا نہ، تو لے لینا اس کو. تو فاطمہ بنت قیس کے گھر میں میٹنگ ہوئی، 6 صحابہ جمع ہوئے، اپنے آپ کو لاک کیا، اور اس کے بعد طے ہوا، اور فاطمہ نے اپنا مشورہ دیا کس کے اندر، سلیکشن آف خلیفہ میں. خلیفہ مسلمانوں کا پولیٹیکل اور ریلیجس دونوں لیڈر ایک ساتھ ہوتا ہے، الگ الگ نہیں. اسلام میں پولیٹیکل لیڈر ہو، جس کو آج کے زمانے میں سمجھنا ہے تو میں ایسا کہوں گا کہ سلیکشن آف پوپ میں عورت کا مشورہ لیا جا رہا ہے. ویٹیکن جو لوگ کیتھولک جو ہوتے ہیں ان کے پاس پوپ ہوتا ہے جو کہ ریلیجس لیڈر ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا ہے. اس کے سلیکشن کا ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ، اس میں ایک بھی عورت نہیں ہوتی. لیکن سلیکشن آف پوپ کے اندر ایک عورت کا ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ فاطمہ نے مشورہ دیا. اسی طرح ایک عورت ہے شفا بنت عبداللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زمانے میں ان کو ایڈمنسٹریٹر اینڈ کنٹرولرز آف اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، جو پورے مدینے کے مارکیٹ کو کنٹرول کرتی تھی کہ ریٹس کیا طے ہوں گے، ریٹس کیسے ہوں گے. تو معمولی چیز نہیں ہوتی، کنٹرول آف اکاؤنٹ بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے پورے مدینے کے، جو کہ مدینہ اس زمانے کا ایک میٹرو سٹی تھا، اس کو کنٹرول کرتی تھی پورا. ٹھیک، اور ایسے کئی واقعات. اسی طرح جو اسکالر وومن، ودوان عورتیں، آئیے اس میں دیکھیے عائشہ بنت ابی بکر، 88 مردوں نے ان سے اسکالرشپ لی، ودوان بنے، اور کئی عورتیں چھوڑ کر. اسی طرح صفیہ، یہ فقیہ تھی. فاطمہ بنت قیس، ان سے لوگوں نے علم حاصل کیا. شفا بنت عبداللہ، اور کئی عورتیں جن سے لوگوں نے علم حاصل کیا، اور مردوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کیا، جبکہ ایک زمانے میں عورتوں سے علم لینا منحوس مانا جاتا تھا. اسی طرح جو جورسٹ عورتیں، جو عورتیں فیصلہ دیتی تھی، کئی عورتوں کا آتا ہے، صفیہ ہے، حفصہ ہے، حبیبہ ہے، جویریہ ہے، میمونہ ہے، فاطمہ ہے، شریک ہے، اور ایک n نمبر آف لسٹ ہے جنہوں نے ڈیسیجنس دیا. اسی طرح پوئٹس عورتیں، شاعرہ ادب کے اندر، اور ہم جانتے ہیں خنسہ بنت عمرو سے زیادہ بڑا شاعر تو عرب میں گزرا ہی نہیں ہے، جو کہ ایک عورت تھی.
اسلام نے آزادی دی تھی جبھی تو عورتیں شاعری کر سک رہی تھی نا، سکون تھا ان کو گھروں میں، تبھی تو شاعری ایک سکون کا کام ہے. جنگوں کے اندر کوئی شاعری نہیں کر سکتا، فتنے اور فساد میں شاعری نہیں ہوتی. تو یہ ایک شاعرہ تھی. اسی طرح سودا تھی، جو اسی طرح جو ام زید تھی، اور کئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شاعرہ تھی. اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو فوج میں جاتی تھی، اور فوج میں جاتی تھی، پانی پلاتی تھی، حفاظت کرتی تھی، گارڈنگ کرتی تھی، بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ لڑتی بھی تھی. اسی طرح یودھا عورتیں، فائٹر جو لڑتی تھی، جنگوں میں جا کے پریکٹیکلی لڑا، جن میں سے ایک نام آتا ہے ام حکیم کا، جو رومیوں کے خلاف جنگ میں یہ عورت ساتھ گئی تھی. اسی طرح صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی تھی، ایک مرتبہ جنگی عہد میں جب صحابہ واپس بھاگ کر آ رہے تھے مدینہ میں ڈر کر، تو یہ تلوار لے کر باہر نکلی اور کہا کہ تم تو شرم کی بات ہے، چڑیاں پہن کر جاؤ مدینہ میں بیٹھو، میں جا کے لڑتی ہوں. اور لڑنا شروع کر دیا. جن کو دیکھ کر صحابہ کو جوش آیا کہ ایک عورت لڑ رہی ہے اور ہم کیسے وہ ہے، تو واپس وہ فوج جو بھاگ رہی تھی واپس لوٹ کے آئی کہ ایک عورت ہم کو ہمت دے رہی اور ہم وہ نہیں کر رہے. ٹھیک. اور کئی لوگوں سے لڑا اور ختم کر دیا انہوں نے اتنی دیر کے اندر. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک آتا ہے ام عمارہ. جنگ احد کے اندر ام عمارہ کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ احد میں گھوڑے سے گرا، جب ایک کافر نے آپ کو بڑا پتھر مارا جس سے 2 کڑیاں آپ کی دانت میں دھس گئی اور 2 دانت بھی آپ کے شہید ہو گر گئے، جب میں گرا تو کچھ 6 یا 7 صحابہ نے آ کے آپ کو گھیر لیا تاکہ سیفٹی کرے، اور باقی پوری فوج دور تھی کافی، کچھ ادھر بھاگ گئے تھے کچھ ادھر. تو کہتے ہیں کہ جب میں اٹھتا اور کوئی ایک سمت میں دیکھتا تو میرے سامنے جو ہے ام عمارہ کھڑی ہوتی میرے ڈیفینس کے اندر. مطلب صحابہ تو کر رہے تھے لیکن جہاں سے کہیں سے لوپ ہول رہتا تو ام عمارہ وہاں جاتی، پھر میں دوسری طرف پلٹتا تو وہ وہاں سے آ جاتی. میں تو آپ فرماتے ہیں میں نے جہاں بھی دیکھا ام عمارہ وہاں کھڑی ہوتی تھی، مطلب ڈیفینس میں. صحابہ تو کر رہے تھے لیکن یہ بھی کھڑی تھی، اور کئی زخم، ایک روایت میں آتا 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ بھی آپ کا شہید ہو گیا تھا اس میں. دیکھیے آپ لڑنے وارئر وومنس. اگر اسلام میں ایجاد نہیں تھی تو رسول اللہ بولتے تھے تم عورتیں یہاں کیا کر رہے، جھگڑے کر چل جاؤ یہاں. اور یہ جنگ حق کے لیے تھی، یہ جنگ سچ کو قائم کرنے کے لیے تھی، یہ جنگ اپنے سیلف موٹیوز کے لیے، زمین اور جائیداد اور عورتوں کے لیے نہیں ہو رہی تھی، یہ حق کے لیے تھی. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور بھی ایسی آتی ہے، جیسے کہ خالہ ایک آتی ہے، ایک صحابیہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید ایک جنگ میں نہیں آئے، خالہ اس جنگ کے اندر شامل ہو گئی اور آپ نے جو اپنا چہرہ ڈھانک لیا. جنگ میں ہوتا ہے دھول مٹی اڑتی ہے، اور لڑنے لگی. تو ایسا لڑتی تھی خالہ کہ لوگوں نے کہا خالد واپس آ گئے، سب میں ایک وہ مچ گیا، خالہ مطلب خالد آ گئے. خالد تو خالد بن ولید سب سے بڑے سپہ سالار تھے مسلمان، وہ ایک جنگ میں نہیں آ سکے. تو خالہ لڑ پڑی، سوچے کہ ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے رد میں کہ میں بھائی کو بچا کے لاؤں گی، خوب لڑی. تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خالد بن ولید آ گئے، کیونکہ وہ ڈھاٹا تھا نا تو پہچان نہیں سکے. اندازہ لگائی مطلب کتنی ماہر عورت تھی کہ لوگوں کو لگا سب سے بڑا جنرل آ گیا مسلمانوں کا، جبکہ ایک عورت. اور ظاہر سی بات ہے کوئی جنگ میں لڑنا ایسا تو نہیں کہ بچپن میں سیکھ لیا اس کے بعد کبھی ضرورت نہیں اور ایک دم گئے تو آپ پوری اسکلس یاد رکھ پائیں گے. آپ تو ایک سوئمنگ نہیں یاد رکھ پائیں گے جلدی، تو یہ کیا ہے؟ پریکٹس میں تھی وہ وومن، تبھی تو یہ کر سکتی تھی، ہے نا. سب کچھ کرتے ہوں گے اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، تبھی تو یہ کام کر پاتے تھے. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کیلیگرافی کرنے والی، خطاطی کرنے والی عورتیں، اور یہ خطاطی کر کے لکھ کر کیلیگرافی میں قرآن لکھتی تھی، جبکہ بہت سارے مذاہب نے ان کے ماننے والی عورتوں کو اپنی مذہبی کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھا ہے، پاپ سمجھا ہے. وہ قرآن لکھتی، اس کو مرد اور عورتیں سب پڑھتے تھے. جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ست نسیم بول کر ایک عورت تھی جو عباسی خلیفہ کے دور میں بہت خوبصورت انداز سے لکھا کرتی تھی. اسی طرح ندار ہے جو اسپین کی ایک عورت تھی جس کے قرآن آج بھی مشہور معروف ہے، جو لکھنے کا انداز تھا ان کا. اسی طرح لبنہ ہے جو المنتصر خلیفہ کی سیکریٹری تھی، وہ بہت بڑی شاعرہ تھی اور بہت اچھا قرآن جو ہے خوبصورتی سے لکھا کرتی تھی. اسی طرح ایجوکیشنسٹ موومنٹ، اور اس میں بات کو میں ختم کر رہا ہوں اپنی، کہ ایجوکیشن میں جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے 88 لوگوں نے اسکالر بنے. اس طرح صفیہ رضی اللہ عنہ سے 32 لوگوں نے، مردوں نے وہ کیا. اور اسی کے اندر جو ہے ایک یونیورسٹی بھی ایک عورت نے قائم کی تھی، اس کے بارے میں بہت کم ہم لوگ جانتے ہیں، یا پتہ نہیں ہے لوگوں کو بہت سی بات. فاطمہ الفہری، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نیٹ کے اوپر آسانی سے فاطمہ الفہری کا نام ڈالیے. فاطمہ الفہری یہ وہ عورت تھی جس نے 859 میں 859 آج سے ایگزیکٹلی 1160 سال پہلے 1160 ایئرس بیک ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی جو کہ مراکش کے شہر فیض میں قائم کی تھی، جس کا نام آپ نے رکھا تھا یونیورسٹی آف قراوین. یونیورسٹی آف قراوین، اس یونیورسٹی کو ایک ٹائٹل حاصل ہے جو کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور یونیسیف نے دیا ہے. وہ کیا ہے معلوم کو؟ وہ کہتے ہیں یونیسکو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے اٹ از دا اولڈسٹ ایگزسٹنگ اینڈ کنٹینیوسلی آپریٹنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان دا ورلڈ. یہ جس ٹائم قائم ہوتی ہے 859 سے لے کر آج تک چل رہی ہے. 1150 سال سے لوگوں کو علم بانٹ رہی ہے، جس کی بنیاد ایک عورت نے ڈالی تھی. 1160 سال سے چل رہی ہے. کیمبرج اور آکسفورڈ تو بہت بات کی ہے، بہت بات کی ہے. 1160 سال پہلے. یہ ظاہر سی بات ہے اس دین نے اجازت دی تھی تبھی تو یہ کر رہی تھی. اب آئیے 5 غلط فہمیاں جو ہوتی ہے عورتوں کو اپنے حق کے بارے میں، جس